میں تمام صحافی خواتین و حضرات کو یہاں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں ان کا کہ آج ہمارے پاکستان کے تمام ٹک ٹاکرز ان کی درخواست پر آپ لوگ یہاں تشریف لائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میرا نام سینیٹر میاں عتیق اور میں دنیا کا پہلا ڈیجیٹل سینیٹر ہوں الحمدللہ۔ ہم آج جو بات پوری قوم تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ یہ تضاد ہے، یہ ڈسکریمنیشن ہے کہ کیوں صرف اور صرف ملک میں ٹک ٹاک کو بند کیا گیا۔ ٹک ٹاک ایک اسی طرح کی ایپلیکیشن ہے جس طرح کی 50 اور دوسری ایپلیکیشنز ہیں۔ جب میں نے اس پر تحقیق کی تو مبینہ طور پر یہ بات سامنے آئی کہ ایک وفاقی وزیر انہوں نے اپنی فیملی کو بینیفٹ پہنچانے کے لیے ٹک ٹاک بند کرایا، اور جب پی ٹی اے سے پوچھا گیا تو پی ٹی اے نے بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ اور میں آپ کے سامنے، قوم کے سامنے، ان تمام ٹک ٹاکرز کے حوالے سے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ ٹک ٹاک قانونی طور پر بند نہیں ہے۔ میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیٹیشن دائر کی۔ جب چیف جسٹس صاحب نے پی ٹی اے سے یہ پوچھا تو پی ٹی اے جواب نہیں دے سکا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جی یہ پشاور ہائی کورٹ کے آرڈر کی وجہ سے بند کیا ہے۔ تو جب چیف جسٹس صاحب نے پوچھا لاؤ آرڈر دکھاؤ، کوئی آرڈر نہیں تھا۔ میرا یہ کہنا تھا کہ کیوں آپ یہ ڈسکریمنیشن کر رہے ہیں؟ دیکھیے، نہ تو میں ٹک ٹاکر ہوں، نہ میں ٹک ٹاک سے پیسے کماتا ہوں، لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا اس کو ہر طرح سے دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، چاہے وہ یہ نیا جو ابھی آرڈیننس بھی آیا اور ہمارے منسٹر صاحب نے، آئی ٹی منسٹر نے یہ جو نئی امینڈمنٹ کی ہے، یہ کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف جس کو پکڑنا چاہیں، جس طرح سے انوالو کرنا چاہیں، یہ وہ معاملہ ہے۔ اور یہ سازش پہلی دفعہ نہیں ہو رہی، یہ میری قوم کے نوجوانوں کے ساتھ آج جو سازش ہو رہی ہے یہ ان کے ٹیلنٹ کو روکنے کی سازش ہے، اور یہ بین الاقوامی سازش ہے۔ 1990 میں جب دنیا میں آئی ٹی کا دور آیا تو ہمارے ملک کے نوجوانوں کو آئی ٹی سے دور رکھا گیا۔ 20 سال تک کسی کو سمجھ ہی نہیں آنے دی کہ آئی ٹی میں کس طرح جایا جاتا ہے، اور اسی دوران ہمارے ہمسایہ ملک کو آگے سے آگے لے گئے، اور آج ہر دنیا کی بڑی کمپنی میں آئی ٹی کی ہمارے ہمسایہ ملک کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ اسی طرح کی ایک بار پھر سازش کی جا رہی ہے کہ جو ہمارے ملک کے یہ ٹیلنٹڈ بچے اور بچیاں، میں نے ان سے سب سے جب بات کی، ان میں سے مجھے کوئی ایک بھی ایسا نظر نہیں آیا کہ جس نے کوئی چیز قانون کے خلاف کی ہو، یا کوئی ایسی ٹک ٹاک بنائی ہو کہ جو مذہب کے خلاف ہو، حکومت وقت کے خلاف ہو، کسی ادارے کے خلاف ہو۔ میں آپ کے سامنے یہ تمام ہمارے جو لوگ یہاں موجود ہیں، میں فرداً نام تو شاید نہ لے سکوں، لیکن ان کے چہرے اس لیے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ صاف ٹک ٹاکر ہیں، یہ وہ ٹک ٹاکرز ہیں جو قانونی طور پر اپنا حق رکھتے ہیں کہ اپنے ٹیلنٹ کو دنیا کے سامنے لے کر آئیں، اور اس سے جو جائز پیسے کمائے جاتے ہیں وہ ضرور کمائے جائیں۔ ہم کتنی بدقسمت قوم ہیں
کہ یہاں پر اگر ایک لائبریری میں آپ کو 4 کتابیں اچھی نہیں لگتی تو کیا آپ اس لائبریری کو آگ لگا دیں گے؟ اس لیے میری حکومت وقت سے اور جو بھی ذمہ دار عہدیدار ہیں ان سے گزارش ہے کہ خدا را جلد از جلد اس ٹک ٹاک کو کھولا جائے. اور ہم پھر کہہ رہے ہیں آج چونکہ قانون بن چکا ہے، جو قانون کے دائرے میں آتا ہے ان میں سے ہم میں سے کوئی بھی ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا. اسی لیے ہم نے پاکستان کا آل پاکستان ٹک ٹاکرز کلب بنایا. یہ آج یہ سب اس کے ذمہ دار ممبر ہیں. میرے ساتھ عمر بٹ یہاں موجود ہیں، یہ ہمارے بھائی بیٹھے ہیں. علی بٹ ہیں جوشی لاہور سے ہیں، یہ علی بٹ اور عمر بٹ سرگودا سے ہیں. علی گجر شیخو پورہ سے ہیں، منیب خان لاہور سے ہیں. جیری جو ایک بہت بڑا نام ہے ٹک ٹاکرز کی، سوشل میڈیا کی دنیا میں. جیری بھائی ذرا کھڑے ہوئیے گا. یہ دیکھیے آپ نے آج تک ہزاروں ٹک ٹاکس بنائی ہیں، کیا کبھی کسی پر کوئی اعتراض ہوا؟ کیونکہ آپ لیجیٹیمیٹ طریقے سے ٹک ٹاک بناتے ہیں. ذرا فیس کیمرے کی طرف کیجئے گا. یہ جیری ہے جی ہمارا. اسی طرح لہراسب خان گجرانوالہ سے ہیں، عاصم فیصل آباد سے ہیں، حسن ملک فیصل آباد سے ہیں، کیسر بلوچ اسلام آباد کا ایک نام ہے. پھر وقار بھنڈر ذرا کھڑے ہوئیے گا. یہ دیکھیے یہ وقار بھنڈر ہیں، انہوں نے ہزاروں ٹک ٹاک بنائے ہیں. میں اگر ریپریزنٹ کر رہا ہوں، راجہ حسن ہیں، احسن اور بہت سے ہمارے ساتھی ہیں. ہم سب یہاں اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم قانون کے دائرے میں رہ کر، اور ہم سب کو یہ یقین دہانی کرانا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ چاہے وہ لڑکیاں ٹک ٹاکرز ہوں یا لڑکے ہوں، قطعی طور پر کوئی چیز جو مذہب کے خلاف ہو، جو قانون کے دائرے میں نہ ہو، جو کسی کو ہرٹ کرتی ہو، نہ پہلے انہوں نے کی ہے نہ آج کریں گے. دوسرا، میں یہاں پر وداؤٹ مینشننگ دا نیم ایک چیز اور کہوں گا کہ جس کسی نے بھی کوئی حربہ استعمال کر کے اگر اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی، غلط طریقہ استعمال کر کے اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی، تو اس کو قانون کے دائرے میں کٹہرے میں لانا چاہیے. اور جو ایک کیس چل رہا ہے، سب سے پہلے میں نے کہا تھا، میں آج آپ کے سامنے دوبارہ واضح کرتا ہوں کہ یہ ایک سٹنٹ بنایا گیا ہے. مینار پاکستان والا ایک سٹنٹ بنایا گیا اور وقت نے ثابت کیا. آج ان کی اپنی ٹیم یہ کہہ رہی ہے کہ یہ صرف اور صرف پروموٹ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو فیلوشپ بڑھانے کے لیے یہ کیا گیا. تو میری ارباب اختیار سے گزارش ہے کہ چاہے وہ کوئی بھی ہو، وہ مینار پاکستان کا واقعہ ہو یا کہیں اور کا ہو، ان کو ضرور سزا دینی چاہیے. ہماری کوشش ہے، بیٹا ہو جائے گی بات جی، ہماری کوشش ہے کیونکہ ہماری جنت مرزا اور الشبہ وہ اس وقت جاپان میں ہیں. عمر ابھی بات کر رہے ہیں ان سے، اور ہم آپ کو ان کو بھی آن لائن لے کر بتاتے ہیں، اور وہ بھی یہی کہیں گے کہ ہم قطعی طور پر کوئی کام غیر قانونی نہ پہلے کیا ہے نہ اب کریں گے. لہٰذا حکومت وقت کے ساتھ ہمارا قطعی طور پر کوئی جھگڑا نہیں ہے. میں پھر واضح کرتا چلوں، میں ان ٹک ٹاکرز کی نمائندگی کر رہا ہوں، اور انہیں بھی میں شاید اگر صرف پیسوں کی بات ہوتی تو ان کے ساتھ نہ چلتا. مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے نوجوان، ہماری قوم کے نوجوان جو کل کے ورلڈ لیول کے سٹار بن رہے ہیں، بہت سے بن چکے ہیں، انہیں ایک سازش کے تحت روکا جا رہا ہے. میری میڈیا سے بھرپور گزارش ہے کہ خدا را اس بات میں ہمارا ساتھ دیجئے، اس کو پروموٹ کریں. ہر وہ شخص جو پاکستان کے لیے عزت کا باعث ہے، پاکستان کے لیے جو ہر طرح سے ایک سامنے آتا ہے، جو دنیا کے ٹیلنٹ کے برابر اگر کوئی کام کرتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا
لیجیٹیمیٹ طریقے سے ساتھ دیں. آج چونکہ جیسا کہ کورٹ نے کہا تھا کہ اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے قانون بنایا جائے, تو قانون بھی موجود ہے اور ہم سب اسی قانون کی پاسداری انشاءاللہ کریں گے. کوئی سوال اگر ہو تو میں ضرور. ہو جائے گی بات بیٹا؟ ہاں جی, یہ ابھی ملا رہے ہیں, آپ سے یہ بھی بات کرا دیتے ہیں. ڈیجیٹل سینیٹر جی آپ نے کہا, جی اس سے خبر ہم نے یہ بھی دیکھی کہ ایپس وار بٹوین چائنا اینڈ یو ایس سے. جی جی یہ ایپس وار تھی ایپل اور گوگل, اپنا ایپل اور یہاں ہواوے کو ایک دوسرے کے خلاف وہاں ہم نے دیکھا. تو اب انڈیا میں ٹک ٹاک بین ہوئی, پاکستان چین کا ایک اچھا تعلق ہے, اگر چینی ایپس بند کی جا رہی ہیں تو کیا کوئی اس میں امریکہ کی مداخلت آپ کو نظر آ رہی ہے یا پھر اس طرح کی؟ جی دیکھیے بھائی, میں تو ایک اپنے مسئلے کی بات کروں گا, اور وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ انٹرنیشنل کانسپریسیز ہوتی ہیں, وہ چاہے نیشن ٹو نیشن ہوں, کنٹری ٹو کنٹری ہوں, پرسن ٹو پرسنز ہوں, لائکنگ ڈس لائکنگ کی بیس پر بھی ہوتی ہیں. لیکن میری حکومت وقت سے پھر گزارش یہ ہے کہ ایک چیز ٹک ٹاک کے اوپر آپ کہتے ہیں بین ہے, کیا وہی چیز گوگل پر الاؤڈ ہے؟ گوگل شارٹ سب بنا رہے ہیں. پھر میرا یہ کہنا کہ میں جو ذمہ دار ادارے ہیں, جو آج سے پہلے بھی میرے کہنے پر, میری آواز اٹھانے پر پارلیمنٹ میں 3 وزراء کو گھر جانا پڑا اسی حکومت کے, آج میں پھر بآواز بلند کہہ رہا ہوں کہ مبینہ طور پر ایک وفاقی وزیر اپنی فیملی کو فائدہ پہنچانے